ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا صرف وہ پڑھے جو امام علی مقام کی چاہت رکھتا ہے میں بھی ہوں ایک چاہنے والا مل کے پڑھ لیں میں بھی ہوں ایک چاہنے والا زندہ ترا ترا کے حوالوں سے ہوں مگر زندہ ترا ترا کے حوالوں سے ہوں مگر سب سے بڑا ہے ان میں
حوالہ حسین کا سب سے بڑا ہے علم حوالہ حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے تمثیل استقامت کردار کی قسم تمثیل استقامت کردار کی قسم بے مثل ہی رہے ہے ہمارا حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے یہ مقابلہ نہ ہوا ظلم ہی ہوا یہ مقابلہ نہ ہوا ظلم ہی ہوا لڑنے کو فوج تھی نہ رسالہ حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے والا اعلان حق کی گونج بہت کربلا میں تھی اعلان حق کی گونج بہت کربلا میں تھی گویا سکوت بھی تھا مقالہ حسین کا میں بھی ہوں ایک چاہنے واجب الاحترام سامع نظیر کی شان دعا ہے دور و نزدیک سے آپ جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے رب ذوالجلال آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے حضور قبلہ فخر السادات قبلہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب دیگر سادات اکرام بالخصوص دربار عالیہ چکمیانہ شریف کے سجادہ نشین حضور قبلہ فخر السادات پیر سید حیدر علی حسن شاہ صاحب جو اس عظیم باپ کی اولاد ہیں اور اس عظیم ہستی کے جانشین ہیں جو ہستی ہر ایک کی محبوب ہستی تھی اور ہر ایک کے ساتھ محبانہ وہ رویہ کہ ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ جتنا پیار زبدۃ الاسفیاء قدوۃ الاولیاء حضرت قبلہ عامل شریعت کامل طریقت پیر سید علی حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ ایک بے مثال شخصیت تھی خوش نصیبی ہے کہ انہی کے قدموں میں بیٹھ کے
انہی کے خاندان کے ان چند نفوذ سے قدسیہ کا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق میسر آئی، جن کے صدقے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں اپنے بھائی محسن اہل سنت، مشفق اہل سنت، فاضل جلیل، عالم نبی، برادر محتشم حضرت قبلہ علامہ مولانا خالد محمود کیلانی صاحب، جو اس علاقہ بھر کی پہچان ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، دیگر حضرات علماء، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر برکت نصیب فرمائے۔ علامہ خالد محمود کیلانی صاحب نے مجھے ایک اشارہ دیا کہ سادہ تے سدھا، سادہ سدھا، یہ ہوں سیانے خود ہی سمجھ میں جو یہ مطلب کیا بھئی سجے کھبے بالکل نہیں ہونا، اور جو علمی موشگافیاں اس الجھنج بھی قوم نے نہیں پاونا، سادہ تے سدھا۔ تو میں اتنا سادہ تے سدھا ہاں کوئی نہیں جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھر کے سادات دا حکم سے رکھی تھے۔ جی جی انشاءاللہ میں یقیناً اگر تہاڈے کول اتنا دور حاضر ہوئے ہیں تو کوئی نفرتاں دے کنڈے وچھاؤن واسطے نہ آیا، محبتاں دے پھول تہن تقسیم کرنے واسطے۔ سامعین عزیز شام، پیار والی ہستیاں، پیار والی شخصیات اس عظیم خانقاہ تے بیٹھے ہیں جتھوں سب تو پہلے محبت، عشق، مروت، پیار دا ایک سبق ملتا، چونکہ حالات حاضرہ دی تندی اور تیزی، موجودہ کشیدہ اور سنجیدہ حالات یقیناً اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ کوئی ترکھی تے ڈاڈی تے کڑک گفتگو کیتی جاوے۔ حقائق انتہائی تلخ، پھر اس بندے واسطے ڈکا لاونا ہور بھی اوکھا ہو گندا جڑے بندے دی نظر چو چیزاں گزری ہونی، اس واسطے بڑا اوکھا ہوندا بھئی دل دے تے پتھر رکھ کے تے سدھا ان کرے۔ تو بھر کے کربلا کے حوالے سے بڑی تند و تیز گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حکم کے مطابق حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کربلا کی دھرتی سے پیغامات جو اس امت کے نام ہیں۔ تقریر کو اگر میں یہاں سے شروع کروں تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے مابین مسالک، اختلافات، فساد کی حد تک جو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام کا عالی کردار اس بات کی نشاندہی فرماتا ہے اور ہمارے لیے راستے متعین فرماتا ہے کہ برداشت کرو۔
باقی میں ہر سٹیج پہ ایک عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہی جملہ ہر جگہ ہر مقام پہ کہا ہے کہ 1979 سے پہلے تک مذہب کے نام پہ قتل و غارت کری یہ چیز نہیں تھی. یہ بعد میں پرتشدد تحریکیں وجود میں آئیں، معاملات اس طرح کے شروع ہو گئے. اب مابین اختلاف، یہ بھی میں دو لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اختلاف جو کہا جاتا ہے نا، شیعہ سنی اختلاف، شیعہ سنی فساد، شیعہ سنی اختلاف ہے، اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن شیعہ سنی فساد نہ پہلے تھا نہ آج. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما، یہ میں بطور چیلنج کی بات کر رہا ہوں. شیعہ سنی فساد نہ پہلے تھا نہ اب. یہ تیجی قوم جدوں دی ٹپکی ہے نا جنگ والی، یہ ادوں دا فساد شروع ہو گیا. اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے، آئندہ بھی رہے گی، کیوں کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے. جب میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ میری امت میں اختلاف رہے گا، تو اب اختلاف تو کوئی کہے نا ختم ہو جائے، یا کوئی مولوی کہے میں ختم کر سکتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. اختلاف نہیں ختم ہوگا، یہ قیامت تک رہے گا، لیکن فساد کی گنجائش نہیں. اختلاف دلائل کی روشنی میں رکھیں آپ، لیکن فساد نہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان اولیاء کے ساتھ ہے جو ہمیشہ صبر، برداشت اور پیار اور محبت کا درس دیتے رہیں، اور جب تک ہم خانقاہی نظام سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ اس وقت تک ہم فساد سے بچے رہیں گے. انشاءاللہ فساد نہیں، شیعہ سنی فساد نہیں ہے. یہ میں بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں. اختلاف، ہاں شیعہ دیوبندی فساد آپ کہہ سکتے ہیں، شیعہ سنی فساد نہیں. تو سامعین عزیز شام، امام عالی مقام نے کربلا کی دھرتی پہ پیغام بھی یہی دیا ہے. سب سے پہلا پیغام امام کا یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی مشکل تم پہ ٹوٹ پڑے تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا. واقعہ کربلا اور ہماری عملی زندگی کا تعلق بھی ہونا چاہیے نا. یوں تو نہیں کہ جناب والا آپ واقعہ کربلا پوری ڈیٹیل سے بیان کر دیں، قافلہ منزل بمنزل اس کو جناب والا آپ چلاتے جائیں اور کوئی سبق نہ ہو. تو بھئی واقعہ کربلا کا ہماری عملی زندگی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس لیے واقعہ کربلا سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور پہلا سبق کیا ہے کہ مشکل وقت میں صبر. امتحان یاد رکھیے اس امت کا مقدر ہے، امتحان آئے گا. کوئی بندہ کہے نا کہ جی امتحان نہیں ہو سکتا تو وہ غلط کہتا ہے. امتحان جو ہے وہ بالکل یقینی بات ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے امتحان ہے. امتحان جانوروں پہ نہیں آتے، امتحان آتے ہی انسانوں پہ، کیونکہ امتحان کے بعد انعام ہوتا ہے. جانوروں کے لیے کوئی انعام نہیں ہے. اور وہ صابر، وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے صلے میں، انعام میں جنت کی سرداری دی ہے، تو امتحان بھی تو اتنا بڑا ہوگا.
تو سامعین عزیز شام، امتحان ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ میں اب علامہ خالد کیلانی صاحب کی بات کو عمل کرتے ہوئے سیدھا اور سادہ اس طرف آ جاتا ہوں کہ آئیے، امام علی مقام کا مدینے سے بھی قافلہ چلا ہے، تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ امتحان انسان کا مقدر ہے، امتحان انسان کا مقدر ہے، لیکن اس امتحان پہ ثابت قدم رہنا، صابر رہنا، یہ بندے مومن کی شان ہے۔ اللہ آزماتا ہے، ہر انسان کو آزماتا ہے، اور آزماتا کس طرح؟ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، حالات کی جانچ پڑتال سے آزماتا ہے، اور خود ہی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اب میرا خیال ہے سردی دور ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی بھی اس طرح سبحان اللہ نہیں جس طرح میرا ڈیمانڈ ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ دوں یار، قرآن سن کے پیار سے سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ میرا کریم رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں میں سے مجاہد کون ہے، دین حق کے لیے استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ والصابرین، صبر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جم کے میرے دین کے لیے کھڑا ہونے والا، ثابت قدم رہنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری حالات کی جانچ پڑتال کر کے آزماؤں گا۔ ان حالات کو قدر ڈیٹیل کے ساتھ بیان بھی کیا اور ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اے میرے بندوں میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے بھی آزماؤں گا، بھوک سے بھی آزماؤں گا، اور نقص اموال سے بھی آزماؤں گا، نقص ثمرات سے بھی آزماؤں گا، اور جناب والا جان لے کے بھی آزماؤں گا۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے خوف دے کے بھی آزماؤں گا، بھوک دے کے بھی آزماؤں گا، پیٹ لے کے بھی آزماؤں گا، اور جناب والا جانے لے کے بھی آزماؤں گا، باغ اور کھیت اجاڑ کے بھی تمہارا امتحان لوں گا۔ اور میرے اللہ جو سارے خوف کی منزل سے بھی ثابت قدمی سے گزر جائے، جو جناب والا بھوک کی منزل سے بھی ثابت قدمی سے گزر جائے، جو اپنے بچے ہاتھوں میں اٹھا کے خود تیری بارگاہ میں پیش کرے، میرے اللہ اس کے متعلق حکم کیا ہے، انعام کیا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت صابروں کے لیے ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ میرے اللہ کس طرح کا صبر، ذرا توجہ کرنا، اس صبر کی ڈیفینیشن بھی میرا رب بیان کرتا ہے، خود صبر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ صبر ہوتا کس طرح ہے۔ خود میرے رب نے ارشاد فرمایا الذین اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صابر وہ ہے
کہ اللہ کی طرف سے جب مصیبت آ جائے تو ہائے بائے نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، زنجیر زنی نہیں کرتا، منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا، اپنے بار نہیں نوچتا، اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا، بلکہ جناب والا عرض کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب والا ذرا اس پس منظر میں امام علی مقام کی ذرا زندگی کو دیکھی، میرے پاک امام علی مقام نے صبر جناب والا اس انداز سے پیش کیا۔ لوگ آج صبر کی تعریف کرتے ہیں، میں نے کہا مولا حسین کی تعریف کرو تاکہ تمہیں صبر معلوم۔ اور امام علی مقام کا صبر سبحان اللہ، بچپن بھی آپ کا صبر ہے، لڑکپن بھی آپ کا صبر ہے، جوانی بھی آپ کا صبر ہے، بڑھاپا بھی آپ کا صبر ہے، آپ کا اس جناب والا زندگی کا لمحہ لمحہ صبر ہے، زندگی کا اظہار بھی صبر ہے، اخفاء بھی صبر ہے، زندگی کا ورق اول صبر سے امام علی مقام کا شروع ہوتا ہے۔ جب نانا جان کا سایہ اٹھ گیا تب بھی امام نے صبر کیا، ماں نے داغے مفارقت دی تب بھی امام نے صبر کیا، بھائی نے داغے مفارقت دی تب بھی امام نے صبر کیا، مولا علی نے داغے مفارقت دی تب بھی امام نے صبر کیا۔ امام علی مقام کا بچپنی صبر سے شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ مدینہ جس میں جناب والا مرنے کی دعائیں خود صحابہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 453 پہ حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا۔ اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور میرا مدفن نبی پاک کے قدم۔ وہ مدینہ جس میں جناب والا جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ میرے غلاموں، جو تم میں مدینے آ کے مر سکتا ہے وہ میرے مدینے آ کے مرے۔ میں مکہ والوں کی شفاعت بعد میں کروں گا، پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ وہ مدینہ توجہ کرنا، آج جناب والا وفا امام سمودی میرے کریم نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل منایانا بمکہ حتی نخرج منها۔ اے اللہ ہمارا وقت اخیر مکے میں نہ آئے جب تک مکے سے نکل کے اپنے میٹھے مدینے نہ پہنچ جائے۔ ذرا توجہ فرمائیے، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں، لیکن امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑتے ہوئے صرف ایک ہی دعا کی، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی۔ اس کو شعر سمجھ کے نہیں، اسے شعر سمجھ کے نہیں پڑھنا۔ جو جس تکلیف میں جس مصیبت میں مبتلا ہے، مولا حسین کی تکالیف مشکلات کا تصور کرے اور ان کے صدقے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کو دعا سمجھ کے پڑھیں، وہ صبر دے الہی بول بولو، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے بولے بولے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں، تیروں پہ تیر کھاؤں، ابرو پہ بل نہ آئے،
مقام نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا پر صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جب پہنچے مکہ پاک وہ اللہ کا گھر جس کے متعلق میرے رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا دَخَلَهُ کسی کو امان ہے, جانوروں کو بھی امان ہے, وحوش و طیور کو بھی امان ہے, لیکن امام علی مقام کو امان ملی. امام علی مقام کو پتا چلا کہ یہاں جناب والا حاجیوں کے روح میں یزیدی میرے قتل کے در پہ ہیں, وہ جناب والا یہاں منصوبہ بنا کے آئے ہیں. امام علی مقام نے کعبۃ اللہ چھوڑنا پسند کیا لیکن صبر کا دامن وہی دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. امام علی مقام نے کعبۃ اللہ کو چھوڑا, سرود کے مقام پہ پہنچی, مختصر قافلہ پاک بیبیوں پاک شہزادوں پہ مشتمل, چند جناب والا میرے کریم میرے مولا حسین کے وفادار ساتھی امام علی مقام کے ساتھ سرود کے مقام پہ پہنچے. امام علی مقام کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. وہاں بھی امام علی مقام نے اپنے منہ پہ تھپڑ نہیں مارے, اپنے بال نہیں نوچے, گریبان چاک نہیں کیا, ہائے وے نہیں کیا, جزا و فضا نہیں کیا, آہو فضا نہیں کیا, بلکہ ایک ہی بات کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک ہی دعا کیا وہ صبر دے, بھائی بولنے وہ صبر دے. اور ڈیمانڈ کو دیکھ کس طرف چل پڑا ہوں, تحقیقی گفتگو کی طرف میں نہیں گیا, وگرنہ حقائق کربلا میری آپ گفتگو سنیں 2 گھنٹے کا خطاب ہے, وہ بڑا خشک موضوع ہے. اگر میں حقائق کی طرف گیا تو میں بڑا شدت سادہ, اس لیے بولے وہ صبر دے الہی جنابی والے امام علی مقام کربلا پہنچے, خیمے لگ گئے, 10ویں کی رات ہے, خیمے لگ گئے. امام نے ساتھیوں کو بلایا, تمام کو ایک ہی بات کہی, اے میرے ساتھیو, اے میرے بیٹو بھانجو بھتیجو, تم واپس چلے جاؤ. یزید میرے خون کا پیاسا ہے, میرا خون بہا کے اس کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, تم واپس چلے جاؤ, میں مرضی سے خوشی سے تمہیں رخصت دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ. امام علی مقام نے دیا بھی بجھا دیا کہ شاید میرے سامنے نہ اٹھ سکیں, دیا بجھا دوں اندھیرے میں چلے جائیں. جب امام علی مقام نے دوبارہ دیا روشن کیا تو سارے سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور ایک ہی بات زبان پہ, جو درے حسین پہ مقیم ہو وہ ضرور پہنچ علی تلک, جو درے حسین پہ مقیم ہو وہ ضرور پہنچ علی تلک,
جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو علی ملے۔ مل کے پڑھے مولا علی کی جاننے والے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو علی۔ کسے کسے مولا علی چاہیے؟ نہیں سب کو نہیں، بچو رس حضرت صاحب تو ٹھیک فرما رہے ہیں پر عجب ہی بچو ہاتھ کسے نہیں چاہیے، سب نو چاہیے، جس نو مولا علی چاہیے ذرا بولے۔ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے۔ آج جناب والا ایک ہی روایت 10 محرم رات کی پڑھنے لگا ہوں۔ تہذیب التہذیب شارح بخاری امام قسطلانی جناب والا تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان کہتا ہے جب آدھی رات ڈھل گئی تو میں جناب والا آل محمد کے خیموں کی طرف گیا، ذرا دیکھوں تو صحیح خیموں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سارے خیموں کے دیے بجھ گئے، ایک خیمے سے جناب والا مدھم شعائیں کرنیں پھوٹ پھوٹ کی جناب والا باہر آ رہی ہیں۔ میں اس خیمے کے قریب گیا، جب خیمے میں جھانکا تو میں نے کیا دیکھا، ایک امام علی مقام ہے، دوسرا اللہ کا قرآن ہے، دونوں آپس میں محو کلام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آنکھی ٹھنڈک دل کا چین۔ تو جناب والا توجہ کرنا، امام علی مقام ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ رات ڈھلی، صبح مارکا ہوا، ایک میرے مولا حسین کا رسالت کی بات آئی، خاندان رسالت کا ایک پھول، اس کو لعنتی یزیدوں نے مسئلہ خاندان رسالت کی پتی پتی بکھیر دی۔ باری آئی امام علی مقام کی۔ میں صبر کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام کے صبر اور حوصلے کو دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان کسی خاندان کا مارا جائے نا تو سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک کر لیتا ہے کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ واہ حسین تیرے صبر کو سلام، خود لاشیں اٹھائی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، بیٹوں کی، روبٹا کی، لیکن اس کے باوجود اتنا حوصلہ، اتنی مستقیم المزاجی، طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ اور اتنا توان اور اتنا صبر، پھر بھی یزیدیوں کے سامنے فرماتے ہیں یزیدیوں ہم نے تو ہمیشہ جہنمیوں کو جنتی بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے تم ہاتھ رنگین کرو اور دوزخ کے ایندھن بنو، میں اب بھی تمہیں سارے خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جہنمی نہ بنو۔ امام علی مقام نے یار اتنا بڑا حوصلہ ہے کسی کے؟
لیکن جناب والا امام علی مقام کی سافر بھی وہ پہلے سے اندھے تھی. امام علی مقام پہ جناب والا حملہ آور ہوئی. امام علی مقام نے بھی جناب والا گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹنا شروع کر دیا. امام علی مقام کی مسلسل جناب والا صفحے کی صفحے امام نے پلٹ دی. یزیدی بڑے پریشان ہو گئی. عجیب معاملہ ہے, پانی بھی بند کیا تب بھی جناب والا ان کا حوصلہ ماند نہیں پڑا. بھوکا بھی رکھا, بظاہر بھوکا بھی رکھا, تب بھی حوصلہ ماند نہیں پڑا. امام علی مقام کے بیٹے شہید کیے, امام کی تلوار نہیں رکی. بھانجے شہید کیے, امام کی تلوار نہیں رکی. رفقا شہید کیے, امام کی تلوار نہیں رکی. خاندان کا جناب والا خیال بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا. شہربانوں کی امانت کا خیال بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا. سکینہ کی امانت کا خیال بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا. امام زین العابدین کی بیماری کا تصور بھی تلوار کو نہیں روک پا رہا. اور جناب والا یزید کی غنڈہ گردی اور سلطنت کی جناب والا لشکر کشی بھی امام علی مقام کی تلوار کو نہیں روک سکی. یزیدی بڑے پریشان ہیں. عجیب معاملہ, 20,000 کا لشکر ہے, ہر طرف سے تیر بھی ہیں, ہر طرف سے بھالے بھی ہیں, ہر طرف سے جناب والا نیزی بھی چل رہے ہیں. امام کی تلوار نہیں رک پا رہی. اچانک جناب والا یزیدیوں کے خیمے سے, یزیدیوں کے کیمپ سے اذان کی آواز بلند ہوئی. امام نے تلوار چلانا بند کر دی. ذرا ہاتھ جوڑ کے پوچھی امام علی مقام سے, اے امام علی مقام, جب یزیدیوں کی تلواریں چل رہی تھی تلوار آپ کی نہیں رکی, بھالے چل رہے تھے تلوار آپ کی نہ رکی, نیزے چل رہے تھے تلوار آپ کی نہیں رکی, 20,000 کا لشکر کشی کر رہا ہے, تلوار نہیں رکی. خاندان کا خیال, پاک بیبیوں کا تصور اس تلوار کو نہیں رک سکا. یہ اذان کی آواز پہ کیسے بند ہو گئی؟ امام نے پیغام دے دیا, اے میرے نانے کی امتیوں, زندگی کے تقاضے اس تلوار کو نہیں روک سکے, یہ بندگی کی آواز پہ رک گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. بہت آسان ہے, 10 دن شہادت پہ لگا دینا اور مزے لے لے کے لچھےدار خطاب کرنا, بہت آسان ہے. پیغام کیا ہے؟ ذکر حسین کو ہم سنتے ہیں, فکر حسین کیا ہے؟ کیا یہ دیگیں چڑھا دینا, نیاز کھا لینا, مجلس سن لینا, محفل میں آ جانا, ذکر حسین سن کے وہاں پہ چلا جانا, بس فقط یہی کام ہے ہمارا؟ امام نے پیغام کیا دیا؟ امام عالی مقام نے جو عالی کردار پیش کیا ہے, اپنی سیرت کو پیش کیا ہے. کربلا کی دھرتی پہ جو آپ نے استقامت پیش کی ہے کہ حالات جیسے کیسے بھی ہوں, بندے خدا پہ وقت ایسا آتا ہے کہ اسے تنہا بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں معراج یہ پھولوں کی سیج پہ لٹنے کا نام ہے؟ جب بندے خدا اپنے محب کے ساتھ وفا کرتے ہوئے نوک خار پہ سوار ہوتا ہے, جب چبھے ہوئے کانٹے وہ سر سے نکل جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, جب زندگی کی ساری راحتیں تلخیوں میں بدل جاتی ہیں, اس وقت یار گلے لگاتا ہے. آسائش و آرام کبھی منزل نہیں دیتے. مشکلات واقع کربلا کہ تمام متعلقات وہ اس بات کا بنیادی مقدمہ ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ خدا اپنے رب کے لیے امتحان گاہ میں نہیں آتا, ذبح نہیں ہوتا, اس وقت تک یار گلے نہیں لگاتا. سارے نبیوں کی تاریخ پڑھ لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی تھے, لیکن وہ وقت بھی تھا تاریخ کا کہ بغداد سے مہاجر بن کے نکلنا پڑا آپ کو.
لیکن وقت آیا وہ جو مہاجر بن کے نکلے تھے فاتح بغداد بن کے پلٹے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھ لیجیے. مصر سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیے گئے تھے. پوری ایک ایک جملے میں پوری تاریخ ہے. ہجرت پہ مجبور کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. ہجرت کر کے نکلنا پڑا. لیکن وقت آیا فاتح مصر بن کے پلٹے تھے. یوسف علیہ السلام جیسی ہستی مہاجر کنعان بن کے نکلے تھے. فاتح کنعان بن کے پلٹے تھے. میرے مصطفیٰ کریم جیسی ذات مہاجر مکہ بن کے نکلے تھے. فاتح مکہ بن کے پلٹے تھے. یہ ہے اسلام کا نچوڑ. یہ ہے پیغام امام علی مقام کا. اللہ او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے. یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں تھے. او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے. پھر گلا دکھی آزار تکی دکھ جھل نہ بول مندا متا حرف آ جائی یار تیوی ایکو دور نہیں مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تیوی. غازی علم الدین شہید کو قائد اعظم نے ایک ہی بات کی تھی، بس تو کہہ دے میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا. کہا کیسے کہہ دوں، کیسے کہہ دوں. روزانہ مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں غازی ہمارے پاس آج آ رہا ہے یا کل آ رہا ہے. تو وہ آگے جائے گا یا پیچھے ہٹے گا. آج میرا اور اس امت کا غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری، وہ عظیم ہستی جنہوں نے صرف شیطان تاثیر کو نہیں مارا، ناموس رسالت قانون کے خلاف اٹھنے والی پوری تحریک کو موت کی گھاٹ اتارا ہے. اس وقت تک 5 مرتبہ نبی پاک کی جاگتے ہوئے زیارت کر جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. غازی علم الدین شہید پہ جو کرم ہو رہے ہیں نا، میں اس کو بیان کرنا شروع کر دوں، بڑی ڈیٹیل ہے میرے پاس. اس وقت تک جو ہے نا 5 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں، اور خدا کی قسم صرف ممتاز حسین قادری کے چہرے کی مسکراہٹ آپ دیکھ لیں. اس موقع پہ بھی کوئی ہنستا ہے یار، لیکن وہ پیچھے کیوں ہٹے. آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی بچا لیتے ہیں. تم ادھر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، یا علی کے نعرے لگاتے ہو، وہ اپنے نواسے کو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تمہاری کیا مدد کریں گے. میں نے کہا مدد کی ہے. کہا جی کیسے کی ہے. میں نے کہا تیرا ایک نوجوان مارا جائے، 7 تجھے سنبھالنے والے تھے، تو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. امام علی مقام نے ایک لاشا میدان سے اٹھایا، خیموں تک لائے. 57 سال عمر ہے، 57 سال عمر کا جی بزرگ ہستی ایک لاشا اٹھائے اور سبھی لاشیں تسلی سے اٹھا کے خیموں تک لائے. میں نے کہا مجھے کسی ایک مقام پہ دکھا میرا امام ڈولے نہیں. میں نے کہا یہ اس بات کی شہادت ہے کہ پشت حسین پہ دست رسول تھا. اور پھر میں نے پہلے عرض کیا اللہ والوں پہ امتحان آتے ہیں.
دیکھیں نا آپ کا بچہ میٹرک کے امتحان دے تو آپ کیا اسے گھر بٹھا لیتے ہیں کہ پتر میدان امتحان دینے دی لوڑ کوئی نہیں، یا اس نو دعاواں نال ٹور دیو کہ پتر امتحان دے؟ امام علی مقام کو بھی یہ حوصلہ بچپن سے مل گیا تھا، کیونکہ شہادت کے تذکرے بچپن کے موجود ہیں۔ یہ وہ کائنات کا واحد شہید ہے جس کی شہادت کے تذکرے بچپن میں ہوتے تھے۔ جی تہذیب التہذیب اٹھائیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، خصائص الکبریٰ اٹھائیے، الصواعق المحرقہ اٹھائیے، سب میں حدیث پاک موجود ہے۔ ام سلمہ بھی اس کی راویہ ہیں، ام فضل بھی جناب والا روایت کرتی ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں آقا کریم کے پاس حاضر ہوئی نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام علی مقام کھیل رہے تھے، کھل رہے تھے، تو حضور کا چہرہ افسردہ دیکھا، غمناک دیکھا۔ میں نے کیا رسول اللہ پریشان کیوں؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول فان شئت ارأیتک من تربۃ الارض التي یقتل بها فاخرج تربۃ خمراء۔ جبرائیل نے مجھے یہ آگے ابھی بتایا، یا رسول اللہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے نا، آپ کا یہ جو بیٹا ہے امام علی مقام حسنین کریمین کو یہ شرف حاصل ہے۔ آیت مبالغہ اگر پڑھ لیں اس میں بھی حسنین کریمین کو رب نے نبی پاک کا بیٹا کہا ہے، نواسا نہیں کہا۔ اور اس حدیث میں بھی جبرائیل کس کا پیغام لے کے آیا؟ تو گویا اس حدیث میں بھی میرے رب نے حضرت امام علی مقام کو میرے نبی کا نواسا نہیں کہا، بیٹا کہا ہے۔ ان ابنک ھذا حسین مقتول، یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ فَإِن شِئْتَ أَرَأَيْتُكُم مِّن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، اگر آپ اس علاقے کی مٹی دیکھنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فَأَخْرَجَ تُرْبَةً خَمَرَاءَ، سرخ رنگ کی مٹی نکال کے جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور وہ مٹی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دی۔ میں ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ کائنات کا واحد شہید ہے جس کی شہادت کے تذکرے بچپن میں ہی تھے۔ اللہ اسامہ نزید شام، میں نے کہا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حوصلے بڑھائے، پرورش کی۔ اللہ کیا وہ پیچھے ہٹیں گے؟ بولیے پیچھے ہٹیں گے؟ حوصلہ دینے خود میرے مصطفیٰ کربلا میں موجود تھے۔ جی احیاء العلوم پڑھی امام غزالی، مشکات شریف پڑھی ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی پڑھی ہے، مسند احمد امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل جن کو 6 لاکھ حدیث سند متن حفظ تھی، انہوں نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، تہذیب التہذیب کے اندر موجود، اور بھی جناب والا کثیر کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اشعث اغبرا بیدہی کارورت فیہا دمن، کہ میں نے نبی پاک واقع کربلا 10 محرم جس دن واقع ہو رہا ہے، کہتے ہیں اس دن میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک کو، دن کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں گرد پڑا ہوا ہے، جیسے کسی گرد آلود ماحول میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو بال بکھرے ہوتے ہیں اور گرد آلود ہوتے ہیں، گرد پڑا ہوتا ہے، مٹی اور غبار پڑا ہوتا ہے، اس طرح حضور کے جنابی والا بال مبارک بکھرے ہوئے گرد آلود، بیدہی کارورت، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، فیہا دمن، اس میں خون تھا۔ قلت بأبی انت و امی ما ھذا، میں نے اس کی رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، یہ شیشی میں کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابی، فرمایا اس شیشی کے اندر حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذَ الْيَوْمِ، اور میں یہ صبح سے خون اکٹھا کر رہا تھا۔ یہاں ایک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، ھذا دم الحسین وَأَصْحَابِهِ، اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون۔ امام علی مقام کی رگوں میں تو خون دوڑ رہا تھا ذات رسول کا، ساتھی جو خاندان رسالت سے صلبی تعلق نہیں رکھتے، خونی رشتہ داری نہیں ہے،
ان ساتھیوں کا خون بھی، چلو امام علی اکبر، امام علی اصغر، امام قاسم، امام علی مقام کے 6 بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے، ماں چاہے دوسری باپ تو مولا علی ہے، وہ ان کا خون تو سمجھ آتا ہے ایک شیشی میں، لیکن وہ ساتھی جو خاندان رسالت سے تعلق نہیں رکھتے، صحابی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے اصحاب، ان کا خون بھی اسی شیشی میں، تو بات سمجھ آئی؟ آج یہاں جن کے نعرے لگاتے ہو نا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حسین کے ساتھیوں کا خون بھی اسی شیشی میں جس میں مولا حسین تھے، فرمایا ان سب کا مقدمہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں صرف حسین کا مقدمہ نہیں، ان سب کا مقدمہ پیش کروں گا، ان کا خون بھی۔ اس لیے یاد رکھیے جو مشن میں ساتھ ہوتا ہے نا وہ انجام میں بھی ساتھ ہوتا ہے، جو امتحان میں ساتھ رہتا ہے وہ انعام میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جو اصحاب رسول امام علی مقام کے مشن کے ساتھ تھے وہ قیامت کے دن بھی امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں جن جن کی جو جو وفاداری ہے، مجھے بتائیے یار، الیکشن کا دور ہو، آپ کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کا ووٹ کا اندراج ہی نہیں ہے، صرف اس کا علامتی نشان آپ نے سٹکر لگایا ہوا ہے، جی آپ نعرے لگاتے ہیں ووٹ آپ کا نہیں ہے، کینڈیڈیٹ کو پتہ بھی ہونا کہ اس کا ووٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے حق میں جو نعرے لگا رہے ہیں نا، اس سے وہ خوش ہوگا کہ ہے تو میرا ہی حمایتی۔ آج میں کوئی اس طرح کی کڑک بات کیونکہ ماحول متمنی نہیں ہے، وگرنہ میں بتاتا کہ کس کس نے یزید کو امیر المومنین لکھا اور کس کس نے حسین پاک کو باغی لکھا۔ یہ بڑی درد بری کہانی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، وگرنہ معاملات دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ ساتھیوں گزارش یہ ہے کہ آج جو امام علی مقام کے نعرے لگاتے ہیں نا، وہ یقیناً قیامت کے دن معروم نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، آستان عالیہ چاک میرا شریف، پیر سیال، پیر سیال۔ سامعین عزیز شام، ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، امام علی مقام، توجہ کرنا ذرا، کاش کہ مجھے اجازت ہوتی میں بڑے حقائق آپ کے سامنے رکھتا۔ ہمارا دل بڑا زخمی ہے، میڈیا پہ کہہ دینا بہت آسان ہے، ایسے ایسے معاملات ہیں کہ ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ اور میں ان جو امام علی مقام کو باغی لکھنے والے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو ایک ہی بات کروں گا، کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی، کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی، کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی، اے خانہ خدا کی نگہباں سنبھل ذرا، ایک دل پڑے گی تجھے ضرورت حسین، اس میں نہاں ہے راز نبوت کے چین کا، یہ فیصلہ ہے فکر شہ مشرقین کا، اسلام پر ہے ناز
اسلام اصیل میں ہے تخلص حسین کا اللہ سامع زیت شام امام علی مقام کی عظمت و شان کو ہزاروں سلام. لیکن آج ایک طرف یہ آواز آتی ہے کھینچ لیتے. میں کہتا ہوں دونوں جھوٹ بولتے ہو. میں کہتا ہوں اس مولا حسین کو پیاس لگے کیوں جس نے میرے نبی کی زبان چوس کے پرورش پائی ہے. اور کربلا کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کو ایک دفعہ پیاس لگی ہے وہ میرے مولا حسین کے پاس آیا ہے. جس کو مولا حسین نے ایک مرتبہ زبان چسوائی ہے اس نے دوبارہ پیاس کی شکایت نہیں کی. میں کہتا ہوں خدا کے بندے, میں کہتا ہوں آج بھی فرات حسرت کرتا ہوگا اے مولا حسین ایک مرتبہ حکم تو کیا ہوگا. منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, دشت ظلمتی ٹھوکری کھاتا پانی, دشت ظلمتی میں نہ یوں ٹھوکری کھاتا پانی. کون کہتا کہ پانی کو ترستے تھے حسین, کون کہتا ترستے تھے حسین, ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی, ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی. کوئی دیکھے حضرت عباس کو مشق لیے نہر قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا. آج صرف اپنی مجلس کو رنگینی بخشنے کے لیے جاہل ذاکر اور جاہل خطیب سنیوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے بڑا جنابے والا لگا کے مثالیں بڑا کھچ کے واقعہ پڑھ دیں. امام علی مقام علی اصغر نے ہتھ چایا تو یزیدیاں دے سامنے گئے ادھا کیڑا قصور ہے اس میں تو پانی دیو چا. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, حسین نے اس دن رب سے پانی نہیں مانگا یزیدیوں سے مانگے گا. اگر میرے مولا حسین رب سے پانی مانگ لیتے یار اپنے ایمان سے بتاؤ, اور رب سے پانی مولا حسین نے نہیں مانگا یار, یزیدیوں سے میرا مولا حسین پانی مانگے گا. اور پانی کا مسئلہ نہیں تھا. میں یہ بات بطور چیلنج کر رہا ہوں, حالات اجازت نہیں دیتے, وگرنہ میں ترتیب کے ساتھ شیعہ کی کتب پڑھتا کہ شیعہ کی کس کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے میں پڑھتا. کاش کہ مجھے اجازت ہوتی, حالات ٹھیک ہوتے تو میں ترتیب کے ساتھ کتابوں کے نام لے لے کے تمہیں جناب والا سناتا کہ کس شیعہ مورخ نے کیا لکھا ہے کہ پانی تھا یا نہیں تھا. سبھی کہتے ہیں پانی تھا. جب ختم ہوا ہے تو مولا حسین نے بیلچہ اٹھایا. شیعہ مورخین دعوے سے کہہ رہا ہوں, ڈیبیٹ دوستانہ ماحول میں ڈیبیٹ رکھ لیں, ثابت ان کی کتابوں سے نہ کر سکوں میں خطاب کرنا چھوڑ دوں گا. کہا امام علی مقام نے بیلچہ اٹھایا اور خیموں کی بیک سائیڈ پہ چلے گئے اور ایک ہی بیلچہ مارا, چشمہ پھوٹ پڑا, مشکیزیں بھی بھر لیے, پی بھی لیے, وضو بھی کر لیے, برتن بھی بھر لیے.
لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں. شیعہ مورخین نے خود لکھا ہے کہ امام علی مقام نے یزیدیوں سے پانی مانگا نا کہ پانی چاہیے, تو ایک بوڑھا ان سے مشکیزہ اٹھا کے آئے, یہ لو امام. امام نے فرمایا ٹھہر جا. امام انج پیر دا پب ماریا نا زمین سے, چشمہ پھٹ گیا. فرمایا میں اتمام حجت واسطے پیادا ہے, سانو پانی دی لوڑ ہی کوئی. میں اگر شیعہ کتابوں سے نہ دکھا دوں میں خطاب چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لیے. عجیب تماشا ہے. امام علی مقام کی فکر کی بات ہی نہیں ہے. پھر ہائے پیاسے مارے, اچھا اختیار ہوتا تو کھینچ لیتے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا کہ جب دریائے نیل خشک ہوا تھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ صرف چٹھی لکھی تھی. چٹھی بھائی اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر جو حضرت عمر کے فضائل کا باب درج کیا ہے اس میں یہ نوٹ کی ہے کہ چٹھی لکھی, کہا خدا کی مرضی سے خوش ہوا ہے تیرے پانی دی لوڑی کوئی نہیں, کہ اپنی مرضی نال سکیاں کہ عمر تینوں حکم دیندا پانی دے. کہ فرمایا جیڑا گھوڑ سوار یہ چٹھی دریائے نیل دی وسط چھٹے نا وہ جلدی جلدی باہر نکلے. آئے ہائے چٹھی وسط میں رکھی, جلدی جلدی باہر نکلا. 70 ہاتھ اوپر پانی آ گیا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں پانی میں ڈوب گئے. میں آخیا میرا عمر ایک چٹھی لکھ دے وے دریائے فرات دریائے نیل نو تے او موج چاہ جاوے تے او میرا حسین جڑا عمر پاک نو آ کے عمر میرے نانے دا ممبر چھوڑ دے. سبحان اللہ. موڑیاں تے چاہ گئے کہ حسین اے ممبر تو اڑے ہی ہیں, تو اڑے دردی خیرات ہے. آئے میں نے کہا صحابہ کا ذکر کیا کرو. صحابہ نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ حضور کی آل سے پیار کس طرح کرنا ہے. 5373 حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ, سب سے زیادہ روایات کیتیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے. دوجے نمبر تے حضرت عبداللہ ابن عمر, تیجے نمبر تے حضرت ام عائشہ صدیقہ نے, تے جناب والا 5373 حدیث دا راوی حضرت ابو ہریرہ سفید ریش میرے نبی دے صحابی. تے امام علی مقام جوانی جناب والا ان فوان شباب کا عالم ہے, جوانی کی دھوڑ ہے. تے جناب والا آپ دے پیراں تے جوتیاں تے گرد پہ گئی. ابو ہریرہ جیسا میرا نبی دا لاڈلا صحابی بزرگ اپنا امام نہ اتار کے امام حسین یہ جوتیاں صاف کرنی شروع کر دی. میں نے کہا ہمیں تو سکھایا ہی صحابہ نے کہ آل سے پیار کرنا کس طرح ہے. اللہ اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں اختیار ہوتا تو کھینچ لیتے, میں کہتا سکتا ہوں جی کھچے ہوئے اندروں باہروں. ہائے ہائے کاش کے حالات ٹھیک. تو سامع نصیحت شان کا حکم کرنا ہے. میں نے کہا حضرت عمر کو مانتے ہو؟ میں نے کہا تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے, اگر نہ ثابت کرے سیالوی زبان کٹانے کے لیے تیار ہے. یار امام حسین تو ملانے کے لیے آئے ہیں. سن حضرت عمر نے چٹھی لکھی, دریائے نیل جوش میں آ گیا. یار اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر جو حضرت عثمان غنی کے فضائل کا باب درج کیا اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بند کمرے میں جب آپ محسوب تھے تو بند کمرے میں 40 دن, خود اشرف علی تھانوی نے بند کے امام نے لکھا ہے کہ بند کمرے میں 40 دن تواتر کے ساتھ میرے نبی آ کے آب کوثر پلاتے رہے. حضرت عثمان غنی کو پلا سکتے ہیں, کربلا تو خود موجود سن. کھینچ لیتے, اختیار ہوتا تو نکال لیتے. میں کہتا سکتا ہوں جی نکلے بھائی. یار ہائے ہائے بات یاد آئی ہے, سنا دوں آپ کو. خود اشرف علی تھانوی نے ام ایمن حضور دے گھر دی نوکرانی ہے, انہاں دے فضائل دا باب جڑا درج کیتا نا اس وچ لکھدا کہ جدوں ام ایمن مکے چوں ہجرت کر کے مدینے ول گئی نا تے راہ چ بڑی پیاس لگی نا, عرض کیتی او میرے ربا تیرے نبی دے گھر دی نوکرانی ہے, بڑی ڈاڈی پیاس لگی. اشرف علی تھانوی لکھدا آسمان تو ڈول لٹکیا, پانی پیتا. ام ایمن فرمانیاں اس تو بعد میں جنگلاں چ پھراں, میں صحراواں چ پھراں, میں پہاڑاں چ پھراں, ساری زندگی پھر مڑ کے پیاس لگی نہیں. پانی پیواں تے میری مرضی ہے, نہ پیواں تے میری مرضی ہے. یار میرے کریم نبی دے گھر دی نوکرانی پانی منگے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
میرا مولا حسین پانی منگندا اوے مولا حسین رب کول پانی نہیں منگیا میرے اللہ جے تو خوش ہے میری پیاس تے میں پیاسا ہی ہائے 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 تو شاہ جو یزیدیوں کول پانی منگیا میرے کریم نبی دے گھر دی نکرانی اور جنت دا ڈول اس چو گھٹ پیگنے اور ساری زندگی پیاس نہ لگے تو جس حسین میرے نبی دے منہ دا پانی پیتا اشرف علی تھانوی نے جمال اولیاء میں محمد بن عبداللہ کی فضائل کا جو باب درج کیا نا اسی چیپٹر میں یہ بات لکھی ہے کہ جلو جنبی ہوندے سن نا غسل واجب ہوندا ہی کہ گھر وچ پانی نہ ہویا عرض کرتے میرے اللہ میں غسل کرنا تے گھر وچ پانی کوئی نہیں اشرف علی تھانوی لکھدا کہ اس ویلے بدلی آندی آئی انت وسدی آئی تے غسل کر لیندے میں کہ نبی دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دی یہ شان ہے کہ وہ پانی منگن تو ہومن جنبی حالت تے آ کے بدل وسے تے غسل کر لون تے جڑے تطہیر دے وارث ہون اے مسئلے کھڑنے آ رہے ہیں یقین منو دیکھ کے یاد تازہ ہوگی حضور قبلہ عالم سید علی حسن شاہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید حافظ علی حسن شاہ صاحب بخاری آستانہ علیہ جاکرن شریف یہ مجھے سمجھ نہیں آتی مولا بھی ہو اور مجبور بھی ہو یہ کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے یار ہائے ہائے نہیں یہ بات نہ کہو محمد بن علی کے فضائل میں خود اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتا ہے کہ لوگاں کرامت کی ڈیمانڈ کی تھی نا تو دو انگلیاں سامنے کر دیتی ایک کے جو آگ وسن لگ پئی ایک کے جو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا میں اختیار دور نہ جو اورنگزیب عالمگیر علامہ خالد کیلانی صاحب بھی جانتے ہیں صاحبزادہ صاحب بھی جانتے ہیں آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے اورنگزیب عالمگیر مغلیہ دور دا عظیم بادشاہ تے بڑا نیک بادشاہ تے وقت دا جناب والا قطب کھلوتا راوی دے کنارے تے کسا کیا اورنگزیب قطب کی نشانی کیا ہے فرمایا قطب کی نشانی یہ ہے کہ اس بہتے راوی کو الٹا ہاتھ دے تو راوی واپس پلٹ جائے یوں ہاتھ دیا راوی واپس پلٹ گیا میں نے کہا میرے نبی کے غلاموں کی شان ہے الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں راوی واپس پلٹ جائے میرے نبی کا نواسا اگر مراد کو سیدھا ہاتھ دیتا مراد کی جرت تھی یار اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا اتنا مجبور کر دیا میرے مولا حسین کو ہم یہ بے ادبی سمجھتے ہیں اس طرح کے جملے بولنا یادا زینب اجڑ گئی اجڑے تھے یزید اجڑی تے یزیدیت وہ تے کل بھی وستے ہیں آج بھی وستے ہیں وہ دنیا تے تاں بھی رب کول ہے جو اتھے تاں بھی رب کول ہی ہے کیا نہیں بس اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ترسی حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسی حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو تڑپا تھا ریت پر آیا نہ ہوگا اسی طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا عشق میں کیا بچائیے آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت
پر آلے نبی نے لکھ دیا سارا نثار ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر آلے نبی نے لکھ دیا ریت پر عشق عشق میں کیا بچائی آلے نبی نے لکھ دیا سارا نثار اللہ جو پیغام ہے وہ تو شہادت کیسے ہوئی نیچے آئے کس سے گھوڑے سے نہیں یہ بھی چیلنج کے ساتھ کیا ذوالجناح نام کی اگر شیعہ اپنی کتابوں سے ثابت کر دے میں ان کے ہاتھ بھی داتا ہوں گھوڑا تھا ہی نہیں اور ہمارے ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے گھوڑا چھکی پھر دے چنگے پڑھے لکھے جناب جن کو بڑا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے محقق ہیں وگرنہ منتخب التواریخ پڑھیے تاریخ الائمہ پڑھیے اعلام البراء پڑھیے ان کی کتابیں وہ کہتے ہیں مسنات تھی اونٹنی تھی گھوڑا تھا ہی نہیں ریتا تیری گھوڑے بھی دوڑے خیر یہ گھوڑا ہو یا اونٹنی ہو میں اس کو عام نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ اس پہ بندہ خواہ مخاضد کرے میری اپنی تحقیق ہے اور الحمدللہ اس تحقیق میں کہیں اگر کوئی دوستانہ مول فساد نہیں دوستانہ مول میں اگر کوئی بیٹھنا چاہے میں حاضر بات کر لوں جب نیچے آئے امام علی مقام نے سجدے میں جان دیا ہم نے کیا سیکھا اس لیے خدا کے لیے لنگر پکاؤ نیاز مندی ہے کھاؤ نیاز مندی ہے لیکن پیغام بھی تو پیغام کیا ہے ساری زندگی ہر سال امام علی مقام کے نام کی نیاز بھی پکائیں کہ رج رج کھائیے بھی نماز ایک نہ پڑھیے پھر رکھا حسینی مجھے بتاؤ امام علی مقام یار اتنے زخم کھا کے سجدہ کرنا یار کوئی سمجھ نہیں آتی وہ گل سوچو ذرا یار مسافر پہ تو ویسے ہی جمعہ فرض نہیں ہے جمعے کا دن تو شریعت میں مسافر پہ جمعہ نہیں ہوتا شریعت میں مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ ہے شریعت آتی ہے بھئی تو اگر ایک پیسہ بھی ضائع ہونا پیا نقصان ہونا پیا نماز اگر پڑھی ہے نماز پہ پڑھ دیو تو سامنے کسی تو مال ہاتھ پایا پتہ چل گیا بھئی یہ میرا پیسہ لا کے ویندہ ہو سی شریعت آتی نماز توڑ دے پہلے اپنا مال بچا اتھے تے جان تو بنی کھلوتی ہے امام علی مقام سجدے وہ گل سمجھ آئیے اے میرے مولا حسین آپ جنتی جوانوں کے سردار اور یہ سرداری کو کربلا کے بعد نہیں ملی جو بہت زیادہ بستر اٹھانے کی شوقین ہے نا بات بات پہ کہ عمل نالی کم بڑھنا میں کیا وہ ساڑی گل ہے حسنین کریمین واسطے گل نہیں ہے وہ ابھی گود میں کھیلتے تھے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اچھا جی اتنے زخم کھا کے میرا مولا حسین سجدہ نہ کردہ تو کیا جنتی سرداری اللہ کھول گیا نہیں اتنے زخم کھا کے سجدہ کرنے دی لوڑ کیڑی ہے یہی تو پیغام دے رہے ہیں اپنے نانے کی امتیوں کو کہ میرے نانے کی امتیوں تو سن زکام لگ ونجے نماز دے نیڑے نہ ویندے بے ٹھنڈے پانی نال وضو کون کرے تو مینوں ویکھو میں جنتی جواناں دا سردار ہاں جو راکب دوش رسول ہو
پروردہ آغوش بطول ہو، جنتی جوانوں کا امام مقبول ہو، وہ اس حالت میں سجدہ کر رہا ہے. پیغام کیا دے رہے ہیں میرے مولا حسین؟ یہ پیغام دے رہے ہیں میرے نانے کی امتیو، صرف میرے نان دی نیاز پکاونی تے کھاونی نہیں، ذرا میرے آلے پاسے بھی آؤ. میں پیغام تو انہوں کہہ دے رہے ہیں، اور میں جنتی سرداری جو لطف نہیں جیڑے اتنے زخم کھا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرن دے. نمازاں ساڑیاں بھی نہیں، فجر پڑھی واپس، زور گیا پڑھن واپس، عصر گیا پڑھن واپس، مغرب عشاء گیا پڑھن واپس. اللہ فرمایا کوئی بھی نماز پڑھے جڑے آوا میرے کو پھر میرے ہی ہو کے رہ جاوے مڑ کے نہ ونجے. این دی نماز میرے مولا حسین کری. محبت والے نے اس سجدے کی طرف بڑا خوبصورت اور بڑا لطیف اشارہ کیا ہے. تھوڑا اردو ادب سے تعلق رکھنے والے اس کلام کو سمجھ پائیں گے. جس کی جرت پہ جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پہ جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضا شنائے سرہو سجدے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، شبیہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. کم دیکھے کون سمجھایا، کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون دیکھے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر. عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے، ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے، کون سمجھائے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون سمجھائے کون سمجھائے کون سمجھائے نصیر، کون دیکھے
کون سمجھے کون سمجھائے مسیح ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں نعرہ ابن زہرا ابن زہرا ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام ابن زہرا 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 بولیں ابن زہرا 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 تیری شان عبادت کو سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے عابد و معبود کی جو سجدے میں ہے انسان کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے سجدے میں اور یہی مولا حسین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نمازوں سے پیار کرو سجدے سے پیار کرو آکے اور امام علی مقام نے سجدے میں کر دیا قیامت میں سجدے سے اصول ہے اصول دین ہے میرے کریم نبی کا ثابت تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے پڑھتے تلبیہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا میرے نبی نے فرمایا جس حالت میں گیا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا میرا حسین سجدہ کرتے گیا بسم اللہ سجدہ ہی کرتے قیامت کے دن اٹھے گا آج بھی میرا مولا حسین سجدے میں اور محبت والن بڑی خوبصورت کرتا مزا جو رب دی نماز وچ ہے نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے مزا جو رب دی نماز وچ ہے نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچ ہے نیاز وچ ہے سلام پوری سلام پھر تو بعد ناصر نماز ہوگی یہ سب کی پوری حسین سجدے جسر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ گئے حسین سجدے جسر کٹایا حسین اج بھی سجدے میں سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ گئے حسین سجدے جسر کٹایا حسین
अज भी नमाज विच सलाम फिर तू बाद नासिर नमाज होंदी ये सब दी पूरी सलाम फिर तू बाद नासिर नमाज होंदी ये सब दी पूरी हुसैन सजदे जिसरी कटाया हुसैन अज भी नमाज विच हुसैन सजदे जिसरी कटाया हुसैन अज भी नमाज विच हुसैन सजदे जिसरी कटाया हुसैन अज भी नमाज विच हुसैन सजदे में सर कटाया। कि नमाज़ें छोड़ने वाला हुसैनी नहीं होता। मैं एक बात पूछ लेता हूँ आपसे, जनाब वाला मदीने से धरती से काबला निकला, मक्के पहुंचा, मक्के से निकला करबला पहुंचा, करबला से शाम, शाम से मदीना, बस फारिग हो गए। ये इतना सफर किया क्यों? मेरे इमाम ने इतना रिस्क लिया क्यों? मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, करबला में क्यों? ज्यादा से ज्यादा यही जवाब आ गया, यजीद की बैत नहीं की, इसलिए इतना मामला हुआ। मैं अगला सवाल करूंगा, यजीद की बैत क्यों नहीं की? यार इस क्यों का जवाब भी ढूंढो ना। जब जा फिर कुरैशी यार इन्हें मुद्दे शुरू करना से आखिर तक टांग लाई वही ना जी। जो निरुगा जाए लसाड़े मत से लगा गाटे कौम आती है बल्ले बल्ले बड़ी आवाज। मैं पैसे ज्यादा खर्च कर गया ताल्ले से पहले भी मंगवा के तक छड़े आवाज से न ढबो उन्ना मौलियों ने सुनो तो जो कुछ आजे मन भी जरूरत इस बात की तई है तो सत्यानाश हो गया साड़ी सिर्फ आवाज तो डुगने। और जा फिर कुरैशी ने गिनना मेरे मुकाबले शेर पड़े, मेरे मुकाबले कुरान पड़े, मैं मंदा हूं तो कितना जोर है। मेरे तो चंगा शेर पढ़ दिंदा, ये मेरे तो चंगा कुरान पढ़ दिंदा। दलाल तो मुंह ही नहीं गरीब बैठे पे दलाल केड़ी बला दा। लेकिन कौम खुश है क्यों? पट्टा ते हाथ चल रहा है। जो उधरों सुने इधरों आके जनाब कौम पढ़ा दे। यार उलमा को क्या उलमा की कमी? और सिर्फ जनाबे वाला तरस तरन्नम नहीं। आज मैं ताकीकी गुफ्तगू की तरफ नहीं गया, मुझे जिस तरह हुक्म था मैंने आपकी मन मर्जी का सारा सौदा आपको दिया है, अपनी मर्जी का सौदा तो आपको दिया ही नहीं। आज एक बात पैगाम के तौर पे ये भी अर्ज करने वो ये है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ कि भाई क्यों 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 कायम है, इसका जवाब दो। यजीद की बैत नहीं की क्यों? मदीना छोड़ा क्यों? मक्का छोड़ा क्यों? भतीजे भांजे सब कुछ कुर्बान करा क्यों? यजीद की बैत नहीं की क्यों? नहीं की। अल बिदाया वल निहाया हाफिज इब्न कसीर की पढ़िए, जहां डिटेल के साथ उसकी बहुत सारी बुराइयां 7 को बड़ा हाईलाइट किया उन्होंने। इमाम अली मकाम ने इसलिए यजीद की बैत नहीं की थी कि उसमें 7 बुराइयां थी। कौन कौन सी? फरमाया बाद नमाज़ें छोड़ देता था, पढ़ता था, बाद छोड़ देता। दूसरा शराबी, तीसरा जानी, चौथा जालिम, पांचवा हराम हलाल में तमीज नहीं करता, छठा गाने बजाने के शौकीन, सातवां जानवरों को आपस में लड़ाने के शौकीन। पैगाम क्या मिला? मतलब तो सीधा सीधा है मेरे दोस्त कि जो बाद नमाज़ें छोड़े वो यजीदी होता है, जो 5 वक्त पाबंदी से पढ़े वो हुसैनी नहीं होता है। जो शराब से नफरत करता है वो हुसैनी है, जो शराब से प्यार करता है वो यजीदी। जो बदकारी से मोहब्बत करता है वो यजीदी है, जो बदकारी ज़िना से नफरत करता है वो हुसैनी है। जो जुल्म को रवा रखता है वो यजीदी है, जो जुल्म से नफरत करता है वो हुसैनी है। जो गाने बजाने का शौकीन है वो यजीदी है, और जो गाने बजाने से नफरत करे, नबी की तौसीफ व सना से, कुरान की तिलावत से, नबी की नात से प्यार करे वो सच्चा हुसैनी है। जो जानवरों को लड़ाने का शौकीन हो वो यजीदी है।
جو اس فعل بد سے نفرت کرے وہ سچا حسینی ہے. جو حرام حلال میں تمیز کرے اور صرف حلال پہ گزارا کرے، حرام کو ریجیکٹ کرے، وہ حسینی ہے. جو حرام حلال کو مکس کر دے اور سب پہ جناب چرائے رکھے وہ یزیدی ہے. اپنے مان نہ دسو کبھی یہ بھی سنو یہی پیغام آج اس محفل میں جو کچھ آپ نے سنا، آخر میں جو میں نے پیغام دیا، کیا آج روح حسین سے اس محفل و مجلس میں سادات کو وسیلہ بناتے ہوئے امام علی مقام کی روح سے وعدہ کرتے ہو کہ اے امام آج کے بعد صرف نیاز نہیں کھانی، ہم نیاز مند ہونا ثابت کریں گے. آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. آج کے بعد کسی بدکاری کے اڈے کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کئی اللہ سب کو توفیق دے گا. آج کے بعد زنا کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، گانا بجانا نہیں کریں گے. آج کے بعد جتھے ککڑ تے بٹیرے تے رچ کتے بڑھائے ہوئے نے نہ انہاں نال یاری رکھنا نہ اس پیڑ تے بننا. یہی تو سجدے میں جاتی ہوئی امام علی مقام نے پیغام دیا کہ جو جس حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھنا پڑے گا. یہی تو امام اشارہ کر رہے ہیں. کہیں بدکاری کے اڈے پہ اور بدکار لوگوں کے پاس گانے بجانے والے یا گانی بجانے والیاں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے کہیں موت نہ آ جائے. قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. کہیں بدکاری کے اڈے پہ بیٹھے ہو موت نہ آ جائے وگرنہ وہیں سے اٹھنا پڑے گا. یہ جانورن لڑاون والے ککڑا تے بٹیرے تے رچ کتیاں دے پیڑ تے کدھر موت نہ آونجے تانوں، کیونکہ موت دا وقت مقرر ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتھے آنی. کہیں ایسی حالت میں موت نہ آ جائے. ڈرو اس رب سے اور ڈرو اس موت سے جو رب اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو. موت مانگو، امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ مانگو کہ اللہ عزت کی موت عطا فرمائے اور پاکی کی حالت میں موت عطا فرمائے. یہی امام ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پاک کر لو، اپنی زندگی کا ہر ہر گھڑی پاک کر لو تاکہ موت جس حال میں بھی آئے پاکی کی حالت میں آئے. اور قیامت کے دن جب تم اٹھو نا خدا بھی دیکھ کے خوش ہو جائے، مصطفیٰ بھی دیکھ کے خوش ہو جائے. رب ذوالجلال اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھے اور سادات کا اللہ پیار نصیب فرمائے. اللہ سادات کا فیض قیامت تک جاری رکھے اور دل سے اصحاب رسول اہل بیت رسول کی محبت و احترام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.